السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر سید ندیم عباس۔ آج میں آپ کو پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح برج اپنے زائچے کے 12 گھروں پر روٹیٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ کلاک وائز طلوع و غروب ہوتے رہتے ہیں۔ آج میں ان کا ایک سپلٹ ہے پلانٹ جو ہمارے زمین کے بہت قریب ہے، چاند کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ چاند مختلف حالتوں سے گزرتا ہے اور جب یہ ضعیف ہوتا ہے تو یہ اچھے اثرات نہیں دیتا۔ اب قمر کس طرح سے آپ پہچانیں گے کہ یہ قمر ضعیف ہے یا قمر طاقتور ہے؟ برج سور کی 3 ڈگری پر جب یہ چاند آتا ہے تو اس کو کمال سعادت حاصل ہوتی ہے۔ یہ کمال شرف کی طاقت ہے اور انتہائی سعادت والا چاند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چاند مختلف طریقوں سے نحس ہوتا ہے۔ سورج سے 12ویں گھر میں نحس ہوتا ہے، جب غروب ہو تب نحس ہوتا ہے، جب غروب سیارے سے اتصال کر رہا ہو یعنی اس کے ساتھ اپنی لائٹ ملا رہا ہو تو ضعیف ہوتا ہے، جب راس کے چلے ہوئے درجات پر سے چل رہا ہو اس وقت ضعیف ہوتا ہے، برج قوس کے 27 درجے پر ضعیف ہوتا ہے، کثرت دور ہو اور زحل کی 3، 7ویں اور 10ویں نظر اس کو ضعیف تر کر دیتی ہے، اور اگر زائدل نور ہو اور مریخ کی 4، 7ویں اور 10ویں نظر اس کو ضعیف تر کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دشمن کے برج میں ہو تب بھی یہ برا اثر دیتا ہے یعنی ضعیف حالت ہوتی ہے۔ چاند کے اندھیری راتوں میں یہ نحس ہوتا ہے۔ یہ چاند کے مختلف روپ ہیں، یہ چاند کی مختلف رفتیں ہیں اور ان منازل میں یہ نحس گردانا گیا۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی ٹپس جو میں آپ کو نوٹ ڈاؤن کروا رہا ہوں یہ آپ کو میں ایک بہت بڑے علم کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ جب تک آپ یہ ٹپس نہیں سمجھیں گے آپ اس علم کو نہیں حاصل کر سکیں۔ ان ٹپس کو غور سے نوٹ کریں اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھیں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھی میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ زحل اور چاند اگر کسی کے زائچے میں برتھ میں کنجنکٹ کر رہے ہوں یعنی ایک ہی ڈگری پر ہوں تو وہ صاحب زائچہ ڈپریسڈ پرسنالٹی ہوگا، کیونکہ سیٹرن ایک ہیوی ویٹ سیارہ ہے اور یہ ایک اپریسر کے طور پر کام کرتا ہے، اور مون ریپریزنٹیٹیو ہے مائنڈ کا، ذہن کا، اور یہ ذہنی انتشار خلفشار میں مبتلا رکھے گا اس شخص کو، اور خاص کر ان ادوار میں جب زحل کا دور آئے گا یا چاند کا دور آئے گا۔ اچھا، میں اینشنٹ ایسٹرولوجی کی بات کر رہا تھا۔ آج کے زمانے میں تو ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ بھی لیا جاتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب جوتشی کام کرتے تھے، کوئی چیز نہیں لیتے تھے اور آپ کو وہ بتاتے تھے۔ وہ کیسے بتاتے تھے؟ وہ آپ کا حلیہ دیکھتے تھے کہ اس حلیے کا آدمی برج سرطان سے تعلق رکھتا ہے، اس تیکھے نقوش والا بندہ برج حمل سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر وہ ناموں کے حروف سے بھی دیکھتے تھے کہ یہ کس برج سے تعلق رکھتا ہے، اس برج سے وہ کرنا شروع کر دیتے تھے جو صحیح ہوتا تھا۔ میں آپ کو اسی ایک علم کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ یہ شروع میں تو آپ کو کافی بورنگ لگ رہا ہے، لیکن جب آپ اس کو پرکھ لیں گے اچھی طرح سے، جب آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے، اگر آپ میرے ساتھ جڑے رہے تو یقین جانیے آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بڑی اچھی طرح سے مردم شناسی کر سکیں گے، آپ اپنے ساتھ ہونے والے فراڈز روک سکیں گے، آپ اپنے ساتھ ہونے والی مختلف قسم کی چیزوں کو روک سکیں گے۔
یہ میں آپ کو، یہ ایک علم کا خاص ہے. دیکھیں علم کوئی بھی ہو بہتری لاتا ہے، یہ بھی علم بہتری لاتا ہے، اور یہ علم اس کو صرف موٹیویشنز کے لیے ہی استعمال کرنا چاہیے. دیکھیں اس میں آپ جیوتش میں ڈیٹ آف ڈیتھ بھی نکال سکتے ہیں، اور نکل آتی ہے. کس طرح سے ایک حالت نظام میں بندہ پڑا ہے اور آپ کہیں گے کہ یہ بچ جائے گا کہ نہیں. لیکن یہ آپ نے کبھی کسی کو، یہ اسٹرالوجی کے رولز میں سے، مین پرنسپلز میں سے ہے. 2 چیزیں آپ نے کبھی کسی کو نہیں بتانی، ورنہ آپ سخت گناہ کے مرتکب ہوں گے اور آپ کو مختلف قسم کی پریشانیاں گھیر لیں گی. ایک آپ کے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، بچی ہے، کیا ہے یہ کبھی نہیں بتانا آپ. یہ میں اسٹرکٹلی جو میرے فالوورز ہیں وہ نہیں بتائیں گے. دوسرا، اگر کوئی کسی حالت نظام میں ہے اور اس کا کوئی پیارا آپ کو فون کر کے پوچھتا ہے کہ کیا بنے گا، آپ کہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے. آپ جان سکیں گے جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں، لیکن آپ کبھی کسی کو نہیں کہیں گے، چاہے کوئی کتنا ہی کچھ آپ کو لالچ دے، آپ نے کبھی نہیں کرنا. دوسرا، آپ نے اپنی کلائنٹل پرائیویسی پر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. آپ نے اپنی کلائنٹ کی پرائیویسی کسی سے شیئر نہیں کرنی، اس کا ذائچہ کسی سے شیئر نہیں کرنا. آپ ایک ایسا انسان بن جائیں گے جیوتش پڑھنے کے بعد کہ آپ کے ساتھ ہر قسم کے لوگ آسانی سے بات کر سکیں. بچے بچیاں آپ سے آسانی سے اپنی پرابلمس شیئر کر سکیں. اور جب آپ کو ان کی موٹیویشنز کریں گے، ان کو حوصلہ دیں گے، کریج دیں گے، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ بھی کہ ہاں بھی آپ کو رتبہ ملے گا، اور اس بچے کی بھی یا بچی کی بھی زندگی میں بدلاؤ اور اچھا بدلاؤ آئے گا. یہ تو چند اصول کی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی. اب آتے ہیں اسی علم کی طرف. اب حروف سے بھی ذائچے بن جاتے ہیں. حروف سے ذائچہ بنے گا اس وقت جب آپ یہ پراپرٹیز پلینٹس کی، بروج کی سمجھ جائیں گے. آپ اچھی طرح جب ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں گے تو پھر آپ پریڈکشن پر آئیں گے. اس سے پہلے کاشل بدنی صاحب بر صغیر پاک و ہند کے نامور اسٹرالوجر گزرے، انہوں نے کہا تھا کہ پھول اور کانٹے آپ نے اکٹھے پیش کرنے ہیں، پھولوں میں لپیٹ کر کانٹے پیش کرنے ہیں، اور آپ نے موٹیویشنز دے دی. اب سیارگان کا آپس میں زاویے بنانا، چاند کے یہ زاویے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ زاویے آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، اور ان زاویوں کو کبھی بھی اپنے ذہن سے نہ ہٹائیں. یہ اصول ہے جیوتش کے، یہ قمر کے اصول ہیں. قمر ہی آپ کو انتہائی سپورٹس میں بہت مزہ دے گا. جب آپ دیکھیں گے کہ کسی کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے اور آپ اس کی ون نکالیں گے، ذائچہ سوال میں آپ سے کوئی سوال کرے گا کہ میری فلاں چیز گم گئی ہے، تو آپ بتا دیں گے کہ کہاں ہے. میں مثالی ذائچوں سے بھی آپ کو سمجھاؤں گا، آپ اتنا لطف اٹھائیں گے. لیکن پلیز میرے ساتھ جڑے رہیے اگر آپ یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. ود ان اے منٹس آپ جیوتش کی بیوٹی کو مان جائیں گے، اور اس میں آنے والے واقعات، آنے والے گرہنوں کے اثرات، ملکی اثرات. دیکھیں ہمارے جو اب مون کی میں اسپیسیفکیشن آپ کو ایک ذرا سی بتاتا ہوں، آپ غور کیجیے گا. جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر تھے، ان کے ذائچے میں مون اچھا نہیں تھا. مون ریپریزنٹیٹیو ہے ریاستی ذائچوں میں عوام کا، تو عوام تو اس وقت بھی پس رہی تھی کیونکہ مون ضعیف تھا. جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں، ان کے ذائچے میں بھی مون پر سیٹرن کی آسپیکٹ، اس میں سیٹرن کی آسپیکٹ ہونے کی وجہ سے اور زیادہ مصیبت میں ہے عوام. تو یہ دیکھیں مون کو اس طرح سے آپ پڑھیں گے. جب آپ پہلے سے پڑھ لیں گے اور پھر جب آپ ہوتا ہوا دیکھیں گے تو بہت آپ کو لطف آئے گا. یہ میں نے جو آپ کو قمر کی ضعیفی کے طریقے بتائے، ان کو آپ نوٹ ڈاؤن رکھیں.
غروب سیارے سے متصل ہونا، غروب ہونا، برج کوس کے 27 درجے پہ ہونا، سورج سے 12ویں گھر میں ہونا۔ ہاں، اور ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، ہر ذائقے میں ہر گھر کا چھٹا، 8واں اور 12واں گھر دیکھنا، کیونکہ ہر گھر کا چھٹا، 8واں، 12واں گھر نحس ہوتا ہے، اور اس کے سیارے خواہ وہ ساتھ ہی کیوں نہ ہو وہ نحس ہوتے ہیں، اور وہ جہاں جاتے ہیں ان گھروں کی منصوبات کو تباہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو میں بتاتا رہوں گا، گھروں کی بھی یہ اسپیسیفکیشن نوٹ کر لیں کہ آپ نے فرض کریں 4th ہاؤس آپ دیکھ رہے ہیں، 4th ہاؤس کا چھٹا آپ دیکھیں گے وہ 9th ہے، 8واں آپ دیکھیں گے وہ 11th ہاؤس ہے 4th کا، اور اگر 12th دیکھیں گے تو وہ 3rd ہے۔ اس طرح سے آپ ایون پریڈکٹ کر سکیں گے۔ نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ میں کل بناؤں گا، ہو سکتا میں لائیو بھی آؤں اور آپ میں کویشچن بھی کر لیں۔ کل رات 10 بجے میں آؤں گا انشاءاللہ، جڑے رہیے۔ آپ کا اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔